حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہیے آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہے نا بھائی۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں انرجی دی، توانائی دی، علم دیا، شعور دیا، پیاری سی آواز دی، ٹھیک ہے۔ اگر بول نہیں پائیں گے تو کیسے جواب دیں گے، کیسے بتا پائیں گے ہمیں کیا معلوم ہے نا بھائی۔ تو سب چیزیں جو اس نے ہمیں سینسز دی ہیں، ریفلیکسز دیے ہیں، پاورز دی ہیں، ان سب کے لیے ہم کس کا شکر بجا لاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جی بچوں، اور اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے کہ جو اس سے، اس کے نبی سے اور اس کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیں وہ راستہ دکھاتے ہیں کہ جن پہ چلنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یعنی وہ اللہ والے اللہ کے لیے ہر کام کرتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں ہمارے اسلاف کا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ، ٹھیک ہے، آپ کے اصحاب، ٹھیک ہے، آپ کے کمپینینز یعنی جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، اور بالخصوص ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کن کا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہمارے کون سے خلیفہ ہیں بیٹا آپ؟ کون سے؟ مائک پہ بولا کرو، کون سے ہیں؟ تیسرے خلیفہ۔ اور آپ جناب 24 ہجری یعنی ہجرت کے 24ویں سال، کون سے سال؟ 24 ہجری میں محرم الحرام، کون سا مہینہ تھا؟ محرم الحرام، ٹھیک ہے، 4 محرم الحرام کو مسند خلافت پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جناب آپ نے جب آپ یعنی مسند خلافت پہ فائز ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اسلامی بحری بیڑا تیار کیا۔ بیڑا سمجھ لو فوج، دستہ، جیسے ہماری کتنی افواج ہوتی ہیں بتائے نا؟ آرمی، نیوی، ایئر فورس، ہے نا؟ یعنی
بری فوج، بحری فوج اور فضائی فوج. تو بحری بیڑا مطلب جو کہ پانی کے راستے سے جائے گی اور دشمن سے جا کے فائٹ کرے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کے دور میں پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار ہوا. اور بچوں, ہندوستان کے ساحلوں سے نکل کے جو سلطنت ہے وہ پھیلتی چلے گئی. یعنی آپ سمجھ لو کہ شمالی افریقہ اور اس سے آگے یورپ تک کے ممالک فتح ہوئے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی بچوں, اور بات یہیں تک نہیں ہے بلکہ تقریباً روایات میں آتا ہے 44 لاکھ مربع میل کی جو ہے سمجھ لو آپ قطع عرضی جو ہے وہ فتح ہوا آپ کے دور میں. یعنی اتنا بڑا زمین کا ٹکڑا یا حصہ, سمجھ رہے ہو بچوں, یعنی کتنی وسیع اسلامی سلطنت ہوگی, ہے نا. اور آپ کون ہیں؟ لیڈر ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی. لیکن ہے کیسے؟ سافٹ سپوکن ہیں, شرم و حیا کے پیکر ہیں, سخی ہیں, جود و سخا آپ کی, یعنی آپ کی جو ہے سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے. آپ اپنی رعایا پہ بڑی نرمی فرماتے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے, ان کی خبر گیری فرماتے تھے. سمجھ آ رہی ہے بچوں یہ ساری باتیں؟ اچھا, اب بچوں جب آپ کی سلطنت اتنی زیادہ پھیل گئی, اتنا زیادہ اسلام کا آپ نے بول بالا فرمایا, تو اس کے بعد یعنی تقریباً 11 سال 11 ماہ اور 5 دن یعنی ان شارٹ 12 سال آپ نے خلافت فرمائی. کتنے سال؟ جی 12 سال. اور پھر 12 سال کے بعد کچھ تنازع, کچھ جھگڑے بھی ہوئے. 82 سال میں وہ انتقال فرما جی, گئے. کتنے برس کی آپ کی عمر تھی؟ 82 تھی. ہی واز 82 یعنی 82 برس کے تھے آپ جب آپ نے وصال نہیں, ہم اس کو کہیں گے شہادت, کیونکہ آپ کو اللہ نے شہادت کے مقام رفیع پہ فائز فرمایا. بچوں ان کی شہادت ہوئی تھی نا تبھی بھی وہ تلاوت کرتے تھے. جی, ایک اور پیغام ان کی شخصیت سے ملتا ہے, آپ کثرت سے تلاوت فرماتے تھے. بولو, کثرت سے آپ کثرت سے تلاوت فرماتے تھے. آپ حافظ قرآن تھے, آپ قاری قرآن تھے, اور آپ جامع القرآن کہلائے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بولو مائک پہ بولو, جامع مطلب پتہ ہے اس کا؟ یعنی آپ نے قرآن کو جمع فرمایا, پوری امت کو ایک قرات پہ ایک نسخے پہ جمع فرمایا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی سب جو قرآن کی تلاوت کریں گے وہ جو نسخہ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ ایک ہوگا. یہ تو بہت اچھی بڑی بات ہے نا, اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے, آپ کو ناشر القرآن بھی کہا جاتا ہے. بچوں کہو سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. آپ نے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے, خود بھی کثرت سے تلاوت کرتے تھے, لوگوں سے پوچھتے تھے تمہیں کتنا قرآن یاد ہے, تمہیں کتنا قرآن یاد ہے. کتنی اچھی, ہاں, ارے ماش, کہو سبحان اللہ. یاد نہیں ہے کر رہی ہو, بہت اچھی بات ہے. جو حافظ ہے اس کا یا حافظہ ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں بہت مقام ہوتا ہے. بچوں تو ہمیں حفظ کرنا چاہیے, قرآن کو یاد کرنا چاہیے. سمجھ آئی؟ حضور کے دور میں بھی صحابہ نے قرآن کو اپنے قلوب میں, اپنے سینوں میں محفوظ کیا, تبھی تو حفاظ کہلائے وہ. سمجھ آ رہی ہے بچوں میری بات؟ ٹھیک ہے. تو جب 82 برس کی آپ کی عمر تھی تو آپ کو آپ کے گھر میں کچھ جو باغی تھے وہ گھس گئے تھے, اور یعنی دروازے سے نہیں, وہ کہیں کسی دوسرے مکان سے کود کے آئے تھے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا. اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی موجود تھیں, آپ کی اہلیہ, جن کا نام تھا حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو, حضرت نائلہ. کیا نام تھا آپ کی زوجہ کا؟ نائلہ. وہ آپ کے ساتھ تھی. انہوں نے منع کیا, کیا کر رہے ہو, جاؤ یہاں سے. کیا یعنی انہوں نے ہٹایا ہوگا نا ان لوگوں کو, لیکن وہ لوگ جب ایک کسی پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے نا, پھر وہ کسی کی نہیں سنتا. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو بھی, اور بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی انگلیاں تک شہید ہو گئی تھی حضرت نائلہ کی. اور اس وقت چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی تلاوت فرما رہے تھے تو وہ ایک خاص آیت ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یعنی اس کا کیا مطلب ہے بچوں کہ اس پہ بھی یعنی قرآن کا جو پیج تھا, جو ورق تھا, اس کے اوپر بھی خون کے قطرے آئے تھے. یعنی اللہ, اس کا مطلب یہ, مفہوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب تمہیں غالب کر دے گا, تمہیں کافی ہو جائے گا, کفایت کرے گا یا فتح عطا فرمائے گا. سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ تو یہ آپ پڑھ رہے تھے, اور یقیناً آج بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, ہے نا. کتنی بڑی شان ہے ان کی, کتنا بڑا مرتبہ ہے نا. جی بیٹا آپ کچھ بتائیں گی؟ بتائیے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو تلاوت قرآن پاک کے وقت شہادت کے عظیم عہدے پر فائز ہوئے. کہو سبحان اللہ. یعنی وقت شہادت آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. کتنا پیارا آپ کا مقام و مرتبہ ہے. جی بچوں اور ہاں بتائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. کہو سبحان اللہ. کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے تھے. جی بچوں آپ کچھ نہیں بتاؤ گی؟ نہیں اچھا آپ بتا دیجئے. چلو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باحیا تھے اور ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. کہو سبحان اللہ. ایک اور آپ کی کوالٹی. اتنی ساری ہمیں کوالٹیز کا ذکر کیا. بتاؤ جی بچوں آپ کو کچھ پتا ہے؟ نہیں آپ بتا دیں کوئی کوالٹی کوئی خوبی آپ کی. آپ بتائیے. چلو ہم بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام لیتے ہیں. یہ میٹھا سا پیارا سا نام تو پردہ خیال پہ کیا آتا ہے بیٹا؟ سب سے پہلے شرم و حیا کی پیکر جیسے کہ اس بچی نے کہا. اور آپ کے جود و سخا آپ کی سخاوت بہت لٹاتے تھے. بے دریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ نے اپنا مال اپنی دولت خرچ کی. ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ اللہ کے پیارے ہیں یہ خالصاً اللہ کی راہ میں اپنا مال و متاع قربان کر دیتے ہیں اور اس میں دریغ نہیں کرتے کیونکہ ان کے پیش نگاہ رضا الہی ہے. ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہر اس بات پہ عمل کریں گے جو اللہ کے نبی فرما دیں. یعنی یہ اطاعت گزار ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ڈھال لیتے ہیں. وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں پسند. جو جن سے وہ منع فرما دیتے ہیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بیٹا روک لیتے ہیں. بولو روک لیتے ہیں. اور ان کی مائیت اگر نہ ہو جیسے کہ آپ نے جب آپ سفیر بن کے گئے ہیں تو ان کو ان کے سوشل اسٹیٹس کی وجہ سے کیا کہا قریش مکہ نے؟ آپ طواف کر لیجئے. لیکن انہوں نے طواف نہیں کیا کیونکہ یہ حضور کے بغیر کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. کیونکہ حضور نے تو ان کو اجازت دینے بھیجا تھا نا. وہ چاہتے تو خود سے کر لیتے لیکن انہوں نے خود سے طواف نہیں کیا. اتنی محبت کرتے ہیں صحابہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو ہمیں بھی اگر اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو ہمیں کس کے اقوال کو اور کن کے اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا یہ بتاؤ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پہ احادیث پہ. احادیث کیا ہیں؟ حضور کے آپ کا قول آپ کا فعل یا جس پہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی جی آپ کا عمل ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے. تبھی تو اللہ ہم سے خوش ہو رہا. تبھی اللہ ہم سے خوش ہوگا. اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا بیٹا. ٹھیک ہے. اور قرآن یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کاتب وحی تھے. ٹھیک ہے. آپ جامع القرآن ناشر القرآن حافظ القرآن قاری القرآن ہیں اور قرآن کی تلاوت پہ بہت زور دیتے تھے. خود بھی فرماتے تھے وقت شہادت بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں ہے نا بچوں. قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے جب آپ کو وہ جو باغی تھا وہ شہید کرنے کے لیے وہ جو اندر کود کے آ گئے تھے تو اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے ہے نا. اس وقت تو انسان ڈر جاتا ہے نا. لیکن اللہ والے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو ہمیں بھی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے اور حق بات پہ ڈٹ جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں. تو جناب یہ آپ نے ہمارے ساتھ دیکھی سیرت حضرت عثمان غنی کے حوالے سے معصوم اور پیارے بچوں کے ساتھ یعنی جو بچیاں ہیں اور جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ نشست. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان اور عام فہم انداز میں کسی بھی خاص ہستی جن کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ بیسیکلی ہمیں دین آپ کو ایک لائٹر موڈ میں ایک آسان طریقے سے سمجھانا ہے کہ یہ جو دین والے ہیں یہ جو اللہ والے ہیں ان کی کیا تعلیمات ہیں. اے کاش کہ ہم سب ان کی سیرت کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باوفا باحیا الہ علی صفا میرا عثمان وہ جس کے وسیلے سے ہر ایک بات بنی ہے وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. سخیوں کا سخی ہے عثمان غنی ہے جو جامع
قرآن ہے اے عامل سنت، تا عمر دیا جس نے ہمیں درس شریعت، وہ جس سے کلی دین کے گلشن سے کھلی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، سخیوں کا سخی ہے عثمان غنی ہے، سخیوں کا سخی ہے عثمان